السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو ڈیسائفر ود عبدالباسط میں. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین، آج کے ڈیسائفر میں ہم فوکس کریں گے امریکہ کے ٹیرفز پر، بھارت میں پاس ہونے والے وقف بل پر، اور پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں بات کریں گے ہم مودی یونس ملاقات کی، جو کہ آج تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں ہوئی ہے. تو انہی دلچسپ موضوعات کے ساتھ آغاز کریں گے آج کے اپنے ڈیسائفر کا. ویلکم باسط صاحب. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ڈی سائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم. عید کیسے گزری آپ کی بھائی، اور کہاں گزاری ہے آپ نے؟ الحمدللہ کچھ کہاں، یہاں اسلام آباد میں ہی تھی کہیں اپنے آبائی شہر گئی ہوئی تھیں آپ؟ آبائی شہر میرا تو راول پنڈی ہے. راولپنڈی ہے. یس، اچھا چلیے، کچھ وزٹس کیے ہم نے ڈیفینیٹلی. آپ کی کیسی گزری؟ الحمدللہ اللہ زبردست زبردست زبردست. اچھا باسط صاحب، ویئرس بتاتے نہیں ہیں کہ ان کی عید کہاں پہ اور کیسے گزری؟ اچھی گزری، میں نے کہا نا، ہے نا، اسلام آباد میں ہی گزری. صحیح. میں نے تو سمجھا کہ کچھ صدر ٹرمپ کے فیصلوں میں ہی الجھے رہے. کافی الجھے رہے، انہوں نے بھی کافی پریشان کر رکھا ہے. بٹ ان اینی کیس واٹ ٹو ڈو. بٹ ہی از ویری ہوپ فل فار دا امریکہ. آئی ڈو ناٹ نو. صحیح. تو باسط صاحب، مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے صدر ٹرمپ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میں تو تھک چکی ان کے ایگزیکٹو آرڈر سے، ان کے ویسے آرڈر سے، اور ان کی سوچ کس طرف جا کے رکنے والی ہے. اور اسپیسیفکلی یہ جاننا چاہوں گی کہ ان کے ٹیرف سے جتنے دعوے کیے جا رہے ہیں، کیا واقعی امریکہ کو اتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے؟ ہم سبھی پریشان ہیں، امریکی بھی پریشان ہیں. سچی بات تو یہ ہے، کیونکہ اس کے بعد جو اوپینین پولز آئے ہیں اس میں زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ ٹیررز وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اپروول نہیں ملی عام لوگوں کی جو بات ہے. اچھا، اس میں دیکھیے لگتا کچھ یوں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب ریورس گیئر لگا لیا ہے. وہ کیسے؟ ریورس گیئر ان دا سینس کہ کافی دہائیوں سے ہم گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے تھے. دنیا میں سپلائی چینز بن رہی تھیں، مینوفیکچرنگ جو ہے وہ مختلف ممالک میں شفٹ ہو رہی تھی، روٹس ڈسکس ہو رہے تھے، اور انٹیگریشن ہو رہی تھی، اور انٹر ڈپینڈنسیز کریٹ ہو رہی تھیں. تو اب جو ہے یہ ضرور ہے کہ امریکہ کو جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً $1 ٹریلین کے قریب ہے. لیکن بڑے بڑے ہاتھیوں کی جو ہے نا لڑائی میں چھوٹے چھوٹے جو گھاس ہے بیچارہ وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے. ہمارے جیسے ممالک، پاکستان جس کی ہارڈلی ہماری ایکسپورٹ امریکہ میں 6 ارب سے زیادہ نہیں ہے، اور لیکن ہم پہ بھی 29% جو ہے وہ ٹیرف لگ گئے. پاکستان کے ٹیرس کو 58% تھے، تو ان کا انہوں نے آدھا کر کے 29% لگائے. بھارت پہ 26% لگا دیے. لیکن جو اصل معاملہ ہے کہ کیا یہ سوچ کیا ہے؟ سوچ دیکھیے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کا معاملہ تو ایک الگ ہے، لیکن جو اصل مدعا ہے میرے خیال میں، جو آبجیکٹو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، وہ چاہتے ہیں کہ جو مینوفیکچرنگ ساری امریکہ سے باہر دنیا میں گئی وہ ساری واپس امریکہ میں آئے. مثال کے طور پر آپ آٹو انڈسٹری کو لے لیجیے. مشیگن میں اگر آپ جائیں، ڈیٹرائٹ وغیرہ میں، تو وہاں پہ جو 3 بڑے گروپس ہیں کار جو مینوفیکچرنگ ہے کرتے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیے تو بہت سے فورڈ ہو، جی ایم ہو یا کرائسلر وغیرہ یہ ہوں، انہوں نے ساری اپنی مینوفیکچرنگ فیسیلیٹیز دنیا بھر میں پھیلا دیں. جہاں جہاں ان کو نظر آیا کہ وہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے، کیونکہ دنیا میں اب یہی چل رہا ہے نا کہ جہاں لیبر سستی ہے، کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے، تو آپ وہاں پہ شفٹ ہو جائیے. پھر وہاں سے آپ گلوبلائزیشن کا حصہ ہی تھا نا. اب یہ سارا چاہتے ہیں کہ جی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے امریکہ کو بہت نقصان ہوا ہے، دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے ان کی نرمی سے، اور یہ سپر پاور کے طور پہ ان کو رپ آف کیا جا رہا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ مینوفیکچرنگ جو ہوگی وہ ساری امریکہ میں ہی ہوگی. امریکہ فرسٹ. اب دیکھیے، یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا مختلف سٹیجز ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جاپان میں ساری مینوفیکچرنگ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، جرمنی میں تو انہوں نے بڑا پک کیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اسی طرح چین نے بھی آج سے 4-5 دہائیاں پہلے یہ سلسلہ شروع کیا، اور اب وہ گلوبل جو سپلائی چین ہے اس کا ایک میجر حصہ ہے. لیکن اب اگر آپ دیکھیے تو جوں چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہا ہے، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے، تو جو مینوفیکچرنگ پارٹ ہے عام چیزوں کی، مثال کے طور پہ جوتے بنانے ہیں، کپڑے بنانے ہیں،
یا چھوٹی موٹی کنزیومر آئٹمز جو ہیں وہ اب شفٹ کر رہے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی جانب، جی کیونکہ وہاں بھی لیونگ اسٹینڈرڈ اب اوپر جا رہے ہیں نا چین میں، جی تو کاسٹ آف پروڈکشن وہاں بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. جو لیبر وہاں مہنگی ہوگی تو آبویسلی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہوگی، اس لیے وہ بھی اپنی بہت سی انڈسٹریز جو ہیں وہ کچھ پاکستان، کچھ بنگلہ دیش، کچھ ویتنام، کچھ کمبوڈیا، کچھ لاؤس وہاں پہ شفٹ کریں گے. تو یہ ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس ہے. اب ٹرمپ صاحب اس کو ریورس گیئر لگانا چاہتے ہیں، جی ساری جو ہے مینوفیکچرنگ. اب مثال کے طور پر دیکھیے ویتنام جو ہے، امریکہ میں اگر آپ کہنا فٹ ویئر جو ہے، جوتے، پہلے کے زمانے میں جو 90% جو امریکہ میں بکتے تھے یا آتے تھے وہ ویتنام سے بن کے آتے تھے. اسے بڑی بڑی کمپنیز کے جوتے وہ اپنے ویتنام میں بناتی تھی. آپ میرے شاید خیال ہے میرا 50% ہو کے رہ گئے ہیں. جی تو ویتنام بھی زبردست ٹیرفس لگا دیے. اب اگر مثال کے طور پر 100 روپے کی چیز ویتنام سے جو جاتی تھی امریکہ میں وہ 100 روپے کی ملتی تھی، تو اب وہی ایک جوتے کا جو پیئر ہے وہ 160 روپے کا ہو جائے گا. اسی طرح پاکستان سے اگر ایک شرٹ بن کے جاتی تھی 100 روپے کی تو اب 129 روپے ہو جائے گی. اب اس سارے کھیل میں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ بھی ہدف ہے کہ وہ ساری مینوفیکچرنگ یہاں پہ لے کر آئے امریکہ میں، تو یہ راتوں رات تو نہیں ہو جائے گا نا. اٹ ٹیکس ٹائم. اگر آپ نے ایک فیکٹری بھی لگانی ہے تو اس کے لیے وقت چاہیے. مثال کے طور پر دیکھیے نا، چلیے میں ایک بات تو سمجھ سکتا ہوں کہ تائیوان ہے، سیمی کنڈکٹرز بنانے کا سب سے بڑی کمپنی وہاں پہ ہے دنیا بھر کی. اب انہوں نے ان سے کمٹمنٹ لی ہے کہ وہ جو ہے پہلے ایریزونا میں کر بھی رہے ہیں، اپنی ایک فیکٹری انہوں نے لگائی بھی ہوئی ہے، لیکن مزید وہ انویسٹمنٹ کریں گے چپ سیمی کنڈکٹرز بنانے میں. تو اس قسم کی چیزوں میں تو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اب جوتے بنانے میں اور کپڑے بنانے میں مثال کے طور پر کمبوڈیا ہے، کمبوڈیا میں بھی ٹیرفس لگا دیجیے. یہ تو خیال رکھیں نا، کمبوڈیا کی ساری جو ایکسپورٹ آپ کی طرف جانب ہے وہ $390 ملین سے زیادہ نہیں ہے. تو $390 ملین آپ کے لیے تو شاید کچھ نہ ہو، لیکن وہ کمبوڈیا کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے. اسی طرح پاکستان کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے لیے چیلنجز بڑھ گئے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس میں اپرچونٹیز بھی ہیں. لیکن مجھے نہیں، کیونکہ سری لنکا اور بنگلہ دیش پہ زیادہ ڈیوٹیز ٹیرفس لگے ہیں پاکستان سے زیادہ. تو چونکہ ہم اور سری لنکا اور بنگلہ دیش ایک ہی چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں امریکہ کو، تو ہمارے لیے شاید 4-5% کا ہمیں ایڈوانٹیج مل گیا اوور دیز کنٹریز. لیکن دوسری طرف بھارت بھی ہے، اس پہ صرف 26% ٹیرفس لگے ہیں، تو ہم سے وہ 3-4% ہم پہ زیادہ لگی ہیں، تو ہمیں اس کے خلاف ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو گیا ہے. تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو پہلا وکٹم ہوں گے وہ تو امریکی عوام ہوں گے. جی کیونکہ جتنی چیزیں پہلے ان کو سستے داموں ملتی تھیں اب ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. تو انفلیشن جو ہے، انہوں نے کہا نا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو نام دیا لبریشن ڈے. تو ایک اکانومسٹ نے کہا کہ یہ انفلیشن ڈے ہے، لبریشن ڈے نہیں ہے. تو امریکیوں کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ انفلیشن تو بھارت آئے گا. اب اس کا لانگ ٹرم میں آیا مینوفیکچرنگ. دیکھیں نا، امریکہ بہت آگے نکل گیا اکنامک ڈیولپمنٹ میں. اس کو چاہیے کہ چین کو ذرا تھوڑا سا فالو کرے ان کا جو اکنامک پیتھ ہے ڈیولپمنٹ کا. اب چین سروسز کی طرف رجحان سارا جا رہا ہے. امریکہ بھی دیکھیے نا، گوگل سے لے کر آپ کچھ چیز بھی اٹھا لیجئے، اس میں امریکہ کا ہی ہے نا پیچھے. امریکہ کی ساری کمپنی ہیں، چاہے وہ اسٹار لنک ہو، ایکس ہو. ہاں، تو امریکہ کو سروسز کی طرف جانا چاہیے رادر دین کہ مینوفیکچرنگ کی جانب. ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں آٹو انڈسٹری، لیکن اب یہ بڑوں کی لڑائی ہے تو آپ بڑوں میں رکھیے نا. آپ دیکھیں چین کے ساتھ سب سے بڑا تجارت کس کے ساتھ ہے امریکہ کی؟ اس کا جو ہمسایہ ممالک ہیں دو، کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ، یہ دو بڑے تجارتی پارٹنرز ہیں امریکہ کے. اور اس کے بعد پھر چین آتا ہے. چین کا تجارت تقریباً آپ کہہ لیجیے $400 بلین ہے. $400 بلین اس کے ساتھ ہے. میکسیکو کے ساتھ تقریباً 700 سے 800 بلین ہے. اتنی ہی تقریباً کینیڈا کے ساتھ ہے. اگر آپ کے مسائل ہیں، اور مسائل آپ یقین جانیے کہ انہی 3-4 ممالک کے ساتھ ہی ہیں، کیونکہ اصل کی جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں وہ یہی ہیں. ان کے ساتھ اپنے مسائل حل کیجئے. آپ نے اکراس دا بورڈ پہلے تو 10% لگا دیا سب کے اوپر، جو بھی چیزیں آئیں گی. اور اب دیکھیے نا،
ہم امریکہ سے کیا لے کر آئیں؟ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے. آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے لیٹ سے 58% ٹیرفز لگائے ہوئے امریکی اس پہ. پہلے تو امریکہ سے ہم کوئی زیادہ خریدتے نہیں ہیں, بیلنس آف ٹریڈ پاکستان کے حق میں ہے. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خریدنا نہیں چاہتے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ میں جو چیزیں بنتی ہے وہ ہمارے لیے بہت مہنگی ہے, ہم چائنا سے کیوں نہ خریدیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے خریدنا نہیں چاہتے, لیکن کاسٹ آف پروڈکٹ, مثال کے طور پر امریکہ ایکچولی اتنے بناتا تو نہیں ہے, لیکن سولر پینلز جو ہیں, اب سولر پینل جرمنی بہت بناتا ہے, بلکہ جرمنی نے شروع کیا, اس کے بعد چین آیا, تو ہم جرمنی سے بھی اب نہیں منگاتے. سارے ہمارے سولر پینل دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیے تو اب آ رہے ہیں چائنا کے. اسی طرح الیکٹرک وہیکلز ہیں, الیکٹرک وہیکلز ٹیسلا نے دیکھیے نا یہ کام شروع کیا آج سے کئی سال پہلے. ٹیسلا ایک نام ہمارے ذہنوں میں الیکٹرک وہیکلز کا, لیکن آج دیکھیے تو چائنا کی جو کمپنی ہے BYD وہ اس وقت دنیا بھر میں سر فہرست ہے. اس نے ٹیسلا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو ان کو چاہیے ٹرمپ صاحب کو کہ رادر دین ریورس گیئر لگانے کے اور پروٹیکشنزم کی طرف جانے کی بجائے آپ تھوڑا سا آگے دیکھیے. اور اسی چائنا کو تو ریلیف دینے پہ بھی تیار ہے. وہ بھی چائنا تو اب اس کا دیکھا, یورپین یونین, چائنا سارے مل کے کچھ نہ کچھ تو کاؤنٹر ٹیرفز لگائیں گے, لیکن یہ سارے کھیلے میں نے کہا نا ہاتھیوں کی لڑائی میں ہم بیچارے جیسے مالک مارے گئے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, بھارتی پارلیمنٹ میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وقف بل ایک جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں. اس کی تفصیلات فرسٹلی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے اور یہ بتائیے کہ کیا یہ بل مسلمانوں کے حق میں ہے؟ مسلمانوں کے حق میں ہے کہ نہیں, یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اس کا جواب تو بھارتی مسلمان بہتر دے سکتے ہیں, اور انہوں نے آج دے بھی دیا ہے, کیونکہ یہ بل آج منظور ہو گیا, کل لوک سبھا سے بھی اور راجیہ سبھا سے بھی. تو اب پریزیڈنٹ صاحب کو جائے گا, وہ صاحبہ کو رادر وہ ان پہ دستخط کریں گی. تو اس کے بعد سے آج گجرات میں بھی اور باقی بڑی اسٹیٹس میں مسلمانوں نے احتجاج کر رہے ہیں, خاص طور پہ جمعے کی نماز کے بعد اس بل کے خلاف. بل بنیادی طور پہ ہے کیا؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے ایون جو لائرز ہیں بھارتی, ہندو لائرز بھی, ایون جو تھوڑے بہت جو سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف تعصب نہیں رکھتے, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بہت سی ایسی کلازز ہیں, پروویژنز ہیں بھارتی کانسٹیٹیوشن میں جن سے یہ بل ڈائریکٹ متصادم ہے. اور یہ اگر سپریم کورٹ صحیح فیصلہ کرے, اگر ان کے پاس کیس لے جایا جائے کہ یہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کی بہت سی پروویژن سے خلاف ہے, تو وہ اس کو ختم کر نل اینڈ وائٹ قرار دے دیں گے. لیکن اب ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا, وی ڈو ناٹ نو. لیکن یہ بل جو ہے مسلمانوں کے حق میں تو قطعا نہیں ہے, اور چونکہ بہت سے مسلمان جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے اس پہ اپنی اپوزیشن کھل کے کی ہے, انکلوڈنگ اسدالدین اویسی جو کہ تلنگانہ سے, حیدرآباد سے MP ہیں. اس میں ہوا کیا ہے کہ وقف جو ہے, دیکھیں نا, وقف پراپرٹیز کا تصور ہمارے اسلام میں ہے, بلکہ سارے ریلیجن میں ہے, ریلیجنز میں آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ وہ پراپرٹیز ہیں, ان کی مالیت تقریباً 14 سے 15 بلین ڈالر کی ہے بھارت میں. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. اور یہ تقریباً 9 لاکھ پراپرٹیز ہیں جو کہ 10 لاکھ ایکڑ پہ محیط ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ کتنا یہ زبردست, کتنی وقف کے پاس کتنی بڑی پراپرٹیز ہیں. اب ہوا یہ کہ بی جے پی کی حکومت نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی پراپرٹیز ہیں, یہ تو فائدہ اٹھائے جا رہے ہیں, خانقاہیں ہیں, درسگاہیں ہیں, مساجد ہیں, قبرستان ہیں, تو اس پہ تو کنٹرول لینا چاہیے. تو یہ بل سارا وہ ان پراپرٹیز کو اپنے حکومت کنٹرول میں لینے کا ہے. وقف بورڈ سے لے کر جو مسلمانوں میں مشتمل ہوا کرتا تھا, اب اس کو ساری حکومت کنٹرول میں ہی آ جائے گا. اب حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ اس میں, بلکہ یہ یہاں تک بھی ہے کہ باقی ریلیجن کے, ویسا ہندوؤں کے جو مندر ہیں یا کرسچنس کے گرجا گھر ہیں یا جین کمیونٹی ہے, ان کمیونٹی کے وقف بورڈز کو نہیں ہلایا گیا. اس طرح مسلمانوں پہ یہ نوازش کی گئی ہے کہ ان کے وقف بورڈ کو ان کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے. اب بی جے پی کہتی ہے جی کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے کیا, اور مسلمان اس کے حق میں ہیں, اور مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ یہ جو وقف بورڈ ہے یہ چند لوگوں کا مافیا ہے اور وہ کنٹرول سارا کر رہے ہیں, تو عام مسلمان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اب چونکہ حکومت کا اس میں عمل دخل آ جائے گا, حکومت ساری پراپرٹی لے لے گی,
وہ اس کو مینیج کرے گی تمام پراپرٹیز کو، تو لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور حکومتی اقدامات بھی تو ان کے سامنے ہی ہے نا، ان کے سامنے حکومت کنٹرول لے کے کیا کرنے والی نہیں، پہلی بات تو دیکھیے نا کہ بی جے پی کس منہ سے مسلمانوں کی ترجمانی کر رہی ہے، کہ جب کہ ان کا ایک بھی بی جے پی کو انہوں نے پہلے تو کسی کو کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیا الیکشن میں، اور ابھی ایک بھی ان کا لوک سبھا میں ایک ممبر بھی مسلمان نہیں ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور جو 24 ممبر اس میں اس وقت ہیں، 543 یا 545 ٹوٹل ہاؤس ہے لوک سبھا کا، اس میں جو 24 ممبر ہیں وہ مسلمان ہیں، صرف 24، حالانکہ 15% آبادی ہے مسلمانوں کی، اور جو ریپرزنٹیشن ہے پارلیمنٹ لوک سبھا میں وہ تقریباً 4 سے 5% کے قریب ہے، جبکہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں آپ کی ریپرزنٹیشن ہی میٹر کرتی ہے۔ اب ایک بھی 24 میں سے ایک بھی مسلم ایم پی نے یہ نہیں کہا کہ یہ وقف بل بہت زبردست ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ 24 کے 24 مسلمان ایم پیز نے اس کو اپوز کیا، تو آپ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل، جو ان کے ریپرزنٹیٹیوز بیٹھے ہیں 24 ہی صحیح، وہ تو اس کی مخالفت میں ہیں۔ تو پہلے تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ جو بل ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، ان کے حق میں نہیں ہے، اس کے حق میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دوسرا دیکھیے اب ہو کیا رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہم کئی بار ڈی سائفر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اب بھارت میں ایک ویو سی آئی ہے کہ مساجد کو کنٹروورشل بنایا جائے۔ ایودھیا مسجد کے بعد، جو کہ 1992 میں جو گرائی گئی تھی 1992 میں، لیکن اس کے بعد سے اب چونکہ بی جے پی کو حکومت ملی ہے 2014 سے، اور بڑی تکڑی حکومت ملی ہے، تو اب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ جتنی بھی مساجد کو کنٹروورشل بنائیں، ان کو گرائیں، اور ان کی جگہ مندر تعمیر کریں، یا اور کوئی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کو آپ کریں۔ مثال کے طور پر میں ابھی ریسنٹلی دیکھ رہا تھا مدھیہ پردیش، جو کہ سائز کے اعتبار سے دوسری بڑی ریاست ہے، وہاں کا ایک شہر ہے اجین، وہاں پہ وہاں پہ ایک 2000 مجھے اب صحیح یاد نہیں آ رہا، شاید 2028 میں ایک ان کا یاترا ہوتی ہے مہاکلیشور ٹیمپل، یہ 12 سال کے بعد آتی ہے، جسے کمبھ کہتے ہیں۔ کمبھ کا مطلب ہے پچر یا پاٹ۔ تو یہ ہر 12 سال کے بعد اس دفعے جو آئے گی 2028 میں، جی جی، شرپا شاید ریور ہے، اس کے بہت سے پوری ہندوستان سے، بھارت سے پلگرمز آئیں گے۔ اس میں بھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ یو پی میں ایک کمبھ میلہ ہوا تھا، جس میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ 66 کروڑ لوگوں نے شرکت کی، حالانکہ یہ ساری ایگزیجریٹڈ ہے۔ اچھا، اس میں اب اس کمبھ کی تیاری میں جو 2028 میں ہونا ہے، اجین کی حکومت نے یہ کیا کہ وہاں پہ ایک مسجد تھی اس کو ڈیمالش کر دیا، کیونکہ وہ مہاکلیشور جو مندر ہے اس کے سراؤنڈنگز میں تھا، اور چونکہ جو یاترا ہونی ہے، سارا جو کمبھ میلہ ہونا ہے وہ اس مندر کے ارد گرد ہوگا، اور اس میں بقول انہیں کروڑوں لوگ آئیں گے، تو اس مسجد کو اس یاترا کی خاطر وہ مسجد، تاریخی مسجد کو گرا دیا، جی، کیونکہ وقف بورڈ تو اب رہا نہیں نا، یہ تو وقف بورڈ سے، اس وقف بل سے پہلے کی بات ہے، لیکن میں مائنڈ سیٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر وقف بورڈ بھی آپ کے پاس آ گیا، اور جس میں ہندو بھی بیٹھے ہوں گے، صرف مسلمانوں میں مشتمل نہیں ہوگا، تو پھر آپ اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کی بات کرے گی، ان کے حقوق کی حفاظت کرے گی؟ ایسا تو نہیں ہونے والا۔ اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے بھارت میں کم از کم اپنا کردار تو ادا کیا، گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو احتجاج آج سے شروع ہو رہے ہیں یہ بہت پہلے سے شروع ہو جانے چاہیے تھے، بالکل، نوئنگ دا فیکٹ کہ بل آ رہا ہے، اور بھارت کی حکومت کیا عزائم ہے، نالج میں تو تھا نا، نالج میں تو تھا کہ یہ ہو رہا ہے، تو یہ جو اسد الدین اویسی صاحب ہیں، یہ اور مسلمان لیڈرز ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ پہلے سے ذرا ایک گارنر گیلونائز کرتے لوگوں کو، اور احتجاج پہلے سے شروع کرتے، اور دنیا بھر میں اپنی آواز پہنچاتے۔ اب تو بل پاس ہو گیا، اب تو صرف صدر کے دستخط ہونے باقی ہیں، ایک فارمیلٹی باقی ہے۔ تو اس وجہ سے اب جو ہے مسلمانوں کا، پھر اسد الدین اویسی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، بڑے دلائل کے ساتھ انہوں نے بتایا کس طرح یہ اینٹی کانسٹیٹیوشنل ہے، اور انہوں نے آخر میں اس بل کو پھاڑ بھی دیا کہ، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بات ہوئی کہ جی سپریم کورٹ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ تو اسد الدین اویسی صاحب کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی انصاف بھارت کو، بھارتی لوگوں کو نہیں مل سکتا۔
کیونکہ سپریم کورٹ بھی پولیٹیکل ہو گئی ہے بھارتی مسلمانوں کو. ہاں بھارتی مسلمانوں کو، جس طرح جموں اور کشمیر میں جو ان کا رویہ رہا، اس طرح اگر یہ لے کر جائیں گے بھی تو اٹ وڈ بی اے فیوٹائل ایکسرسائز ان دا سینس کہ سپریم کورٹ نے یہی کہنا ہے کہ جی جو کچھ بی جے پی نے یا حکومت نے کیا بالکل ٹھیک کیا ہے. What would be the future now? فیوچر دیکھیے وہی ہے، ہم اس سے پہلے بھی کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھارت جو ہے نا وہ میجورٹیرین اسٹیٹ ہو گیا، ہندو میجورٹیرین اسٹیٹ، اب سیکولرزم کے اسٹیٹس کا بلکہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہو گئے ہیں مسلمان، اور مسلمانوں کو اب کچھ کرنا پڑے گا، یکجا ہونا پڑے گا، رادر دین کہ اپنے ریجن میں ڈیوائیڈ ہوں، ان بلاک ووٹ دینا پڑے گا جی، اور ایک ایسی جماعت بنانی پڑے گی یونین لیول پہ جو کہ تمام ریجنز میں ہو، تاکہ ایک فورسفلی یا پھر فورسفلی وہ اپنا جو نقطہ ہے یا اپنے جو ان کے مفادات ہیں ان کا تحفظ کر سکیں. پہلے ہی مسلمانوں کے حالات بڑے خراب تھے، اس بل سے تو آپ سمجھیے کہ بالکل اس طرح بھارت کی حکومت نے مسلمانوں کو ٹریٹ کیا ہے، ایسے ہی ٹریٹ کیا ہے کہ وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں. یا تو یہ ہوتا نا کہ اکراس دا بورڈ انہوں نے کیا ہوتا، تمام مذاہب کے جو بھی درسگاہیں ہیں، جو بھی عبادت گاہیں ہیں، سب کے ساتھ کیا ہوتا تو ہم کہتے چلیے جی یہ ٹھیک ہے. لیکن صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا، ان کے وقت ووٹ پہ قبضہ کر لینا، یہ کیا شو کرتا ہے؟ مقاصد واضح ہیں. اس لیے مسلمانوں کو، میں سمجھتا ہوں بھارتی مسلمانوں کو تھوڑا جاگ جانا چاہیے، اب بھی وقت ہے، اور تھوڑا سا یونائٹ ہو کے اس معاملے کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. اگر وہ اسی طرح تقسیم رہیں گے تو پھر تو بی جے پی کی حکومت جو چاہے گی وہ کر لے گی، کیونکہ نمبرز ان کے ساتھ ہیں لوک سبھا میں بھی. اور دیکھیے نا جو نتیش کمار ہیں بہار کے، ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید نتیش کمار ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ یہ الائنس میں تو ہیں، لیکن انہوں نے بھی ووٹ دے دیا. بہار میں اس سال الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو نتیش کمار کو بھی سفر تو کریں گے، کیونکہ بہار کا مسلمان اب شاید نتیش کمار کی ووٹ نہ دے جو چیف منسٹر ہیں وہاں کے. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ مسلمانوں کو سوچنے کی اب ضرورت ہے، خاص طور جو مسلمانوں کے لیڈرز ہیں، جو مساجد کے امام ہیں. جس طرح دیکھیے نا جامع مسجد نیو دہلی کے جو ہیں بخاری صاحب، امام بخاری صاحب، ان سب لوگوں کو سوچنا پڑے گا. لیکن ہیلپ لیس لگتے ہیں نا باسط صاحب. ہیلپ لیس لگتے ہیں، لیکن ابھی بھی اگر یکجا ہو جائیں، اپنے جو فروعی اختلافات ہیں ان کو ختم کر دیں تو بہت سی چیزیں ابھی بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن کیونکہ 200 ملین مسلمانوں کی آبادی ہے، کوئی کم تو نہیں ہے نا. 1-2 ملین ہوتے تو ہم شاید کہتے کہ چلیے کوئی بات نہیں ہے، لیکن 200 ملین تو بڑی ٹھیک ٹھاک آبادی ہوتی ہے. صحیح. So let's take a short commercial break here. ویلکم بیک. سو باسط صاحب، یہ بنگلہ دیش کے انٹرم پرائم منسٹر نے ایسی کیا بات کر دی جس پر پورا بھارت سیکھ پایا ہے، اور خاص کر کے میڈیا میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے ابھی مودی یونس کی، اس سے کوئی خیر کی توقع رکھنی چاہیے؟ جی ہاں، اچھا موضوع چھیڑا ہے آپ نے. پہلے تو یہ ہے کہ اچھا ہوا، ہم نے بھی کہا تھا کہ ملاقات ہوگی، کیونکہ بھارتی میڈیا کہہ رہا تھا کہ ملاقات نہیں ہوگی. میرا خیال تھا کہ ڈے ون سے آپ نے یہی ملاقات ہاں تو یہ ہونی چاہیے، دونوں کے انٹرسٹ میں ہے. لیکن ملاقات سے پہلے اور چین کے دورے کے دوران ہی ڈاکٹر محمد یونس نے ایک بیان دے دیا. تو ایک چھوٹا سا شارٹ ہے وہ سنا دیتے ہیں. وہ 7 سسٹرز جو نہیں ہیں اسٹیٹس جو ہے نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس، جس میں ہیں ناگالینڈ ہے، میزورام، منی پور، میگھالیہ، تریپورہ، آسام، تو یہ اسٹیٹس اور اروناچل پردیش، ان اسٹیٹس کے بارے میں ڈاکٹر محمد یونس صاحب نے کچھ کہہ دیا. آئیے ذرا وہ سنتے ہیں وہ کیا کہا انہوں نے. اچھا، اس پہ بڑا احتجاج ہوا رہی ہے جی کہ بات تو ایسے جس کانٹیکس میں ڈاکٹر محمد یونس کر رہے ہیں نا، اس کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے، ڈسٹارٹ کر کے بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت نے پیش کر دیا. ان کا خیال یہ ہے کہ جی کیونکہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں، ساتوں اسٹیٹ میں، اروناچل پردیش میں تو ویسے ہی لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، وہاں ڈسپیوٹ چل رہا ہے چین اور بھارت کا. تو ان کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پہ انسرجنسیز ہیں، نیکسلائٹس ہیں اور بہت سے انسرجنس، منی پور میں کوکی اور میتیز کے درمیان سول وار ہو رہی ہے، پریزیڈنشل رول بھی لگ گیا وہاں پہ، بلکہ کل لوک سبھا نے اس پریزیڈنشل رول کو انڈورس بھی کر دیا. 2 مہینے کے اندر کرنا پڑتا ہے، پھر 6 مہینے کے بعد دوبارہ ریویو کریں گے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ جو ڈاکٹر یونس نے کہا کہ لینڈ لاکڈ 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں،
کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ ہیں اور ان کو جو ایکسیس ملتی ہے بے آف بنگال میں اس اوشن میں وہ ہمارے تھرو ہی ملتی ہے اور ہم ہی اس کے گارڈین ہیں ڈاکٹر یونس نے کہا. اور چائنا کو انکریج کیا کہ آپ بنگلہ دیش میں آئیے انویسٹ کیجئے, یہاں پہ آپ مینوفیکچرنگ کیجئے, ہم ہب ہیں یہاں کا, ہم گیٹ وے ہیں ٹو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس آف انڈیا, کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ ہے نا, تو یہیں سے آسانی سے راستہ مل جاتا ہے ان کو. اس پہ بڑا سیخ پا ہے پورا بھارت کہ یہ کس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ وہ گارڈین, حالانکہ ہماری جو بے آف بنگال اگر آپ دیکھیے تو ہماری کوسٹ لائن زیادہ بڑی ہے ہماری بھارت کی, اور اگر ہم چاہیں تو بلکہ یہاں تک بھی لوگوں نے مشورہ دینا شروع کر دیا کہ اس سے پہلے کہ بنگلہ دیش, پاکستان اور چین کچھ مل کر نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کو فردر ڈیسٹیبلائز کریں, یہ وقت آ گیا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش کے خلاف ایکشن لے کر چٹاگانگ پہ ہی قبضہ کر لے, چٹاگانگ پورٹ پہ, کیونکہ چٹاگانگ بھی جو چین بنگلہ دیش چین کو دے رہا ہے, اس طرح مونگلا پورٹ بھی اور پھر ٹیسٹا ریور بھی. تو اب یہ مزاج بن گیا ہے. تو بہرحال یہ انہوں نے ڈاکٹر یونس نے, میرا نہیں خیال کہ جس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی ہے وہ کانٹیکسٹ یہ تھا, انہوں نے کانٹیکسٹ بالکل بنگلہ دیش کو پیش کرنا تھا, پریزنٹ کرنا تھا چین کے سامنے کہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کیجئے تو آپ کے لیے بڑی اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں. اور پھر اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے, آفٹر آل چین اور بھارت کے درمیان میں تو $100 بلین کا ٹریڈ ہو رہا ہے, تو اسی کانٹیکسٹ میں اگر انہوں نے بات کی ہے تو کون سی خراب بات کر دی. اور پھر ریجنل کنیکٹیویٹی کی بات بھی ہے, ریجن. اچھا, اس پہ بڑا جیسا میں نے کہا شور مچا, تو جے شنکر صاحب نے بھی جو ادھر ہی تھے بینکاک میں ہی, پہلے فارن منسٹرز کی بیمسٹیک کی میٹنگ ہوئی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم خود جو ہیں یہ جو ہے ہم بھی بے آف بنگال بغیر بنگلہ دیش کا نام لیے, تو انہوں نے کہا کہ جی اصل میں تو جو گیم چینجر ہوگا نا وہ ہوگا ٹرائی لیٹرل ہائی وے. ٹرائی لیٹرل ہائی وے کیا ہے؟ یہ منی پور جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہے, وہاں سے شروع ہوتی ہے, تقریباً 1350 لانگ کلومیٹر طویل یہ سڑک ہوگی, ہائی وے, جو منی پور سے شروع ہو کر میانمار سے گزر کر تھائی لینڈ جائے گی. یعنی یہ کہ ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو ملائے گی. میانمار اور تھائی لینڈ دونوں ہی آسیان کے ممبر ہیں, یہ بھی یاد رہے. تو اس پہ یہ ایکچولی پروپوزل ٹرائی لیٹرل جو ہائی وے, اس کی پروپوزل 2002 میں آئی تھی کہیں, پھر 2012 پہ اس پہ کام بھی شروع ہوا تھا, لیکن پھر اس پہ تقریباً 70 یا 60% کام ہو چکا ہے. لیکن میانمار میں چونکہ سول وار شروع ہو چکی ہے تو اس سے کام رک گیا ہے, تو ابھی پوری مکمل نہیں ہوئی. اب کب بھی مکمل ہوتی ہے وی ڈو ناٹ نو. لیکن جے شنکر صاحب نے کہا کہ یہ ایک گیم چینجر تو اصل میں یہ ہوگا, تو آپ یہ فکر نہ کریں بے آف بنگال کی. ان الفاظ میں بنگلہ دیش کو انہوں نے اسٹاپ کیا, کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو آپ اپنے یو آر پنچنگ ابو یور ویٹ, دیٹ کائنڈ آف اسٹاف. اچھا, اب جو اسی تناظر میں یہ بیان چونکہ حال ہی میں پچھلے دنوں ہی آیا ہے, تو اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیے تو مودی یونس ملاقات ہوئی ہے. آپٹکس بالکل مجھے یاد آ گیا کہ اوفا میں بھی یہی ہوا تھا 10 جولائی 2015 کو, جب ہمارے وزیر اعظم نواز شریف اس وقت چل کے گئے تھے ان کے پاس, جو ہے مودی صاحب کے پاس. وہ تو خیر بہت لمبی واک تھی, یہ شاید قدر مختصر واک تھی, لیکن مودی صاحب پہلے سے ہی وہاں موجود تھے اپنی کرسی کے پاس, اور یہ میرے خیال میں ایسی جگہ پہ کی ہے کہ میزبانی جو ہے مودی صاحب کریں اس ملاقات کی. تو مودی صاحب پہلے سے موجود تھے. آپٹکس کو اتنے اچھے نہیں تھے کیونکہ مودی صاحب کا اسٹائل تو یہ نا کہ جھپی ڈالتے ہیں, شیخ حسینہ کو تو جھپی نہیں ڈال سکتے تھے نا. لیکن ہم نے دیکھا یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں, میکرون ہوں, کیر اسٹارمر ہوں, کوئی بھی ہو, وہ جھپی ڈال دیتے ہیں. تو مودی صاحب یونس صاحب کو انہوں نے گلے نہیں لگایا, اور صرف ہاتھ البتہ زوردار انہوں نے ملایا زور سے, لیکن اسمائل اگر آپ ان کو کیمرے کے سامنے ہی دیکھ رہے ہیں تو اس طرح وہ ایک بون ہومی جو ہوتی ہے اس طرح نظر ہمیں نہیں آئی. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس ملاقات سے ایک برف تو پگھلے گی, کیونکہ یہ پہلی دفعہ یہ ملاقات ہوئی ہے جب سے نئی حکومت آئی ہے. انٹرم سیٹ اپ ہی صحیح, لیکن یہ پہلی ملاقات ہے, تو ایک اچھا ہے, پاکستان کے بھی کانٹیکسٹ میں اچھا ہے. لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ ریجن میں ایک لحاظ سے ہارمنی پیدا ہو. لیکن اس وقت آپ دیکھیے تو بھارت کا سارا جو زور ہے بمسٹیک پہ ہے. جی, بمسٹیک جو ہے, یہی بتاتے چلیں اپنے ناظرین کو, یہ 1997 سے انیشیٹو ہو رہا ہے, چل رہا ہے, اور یہ اس کی 6ٹھی سمٹ ہوئی ہے بینکاک میں. اس سے پہلے 5 سمٹس ہو چکی ہیں
جو 5ویں سمٹ تھی وہ کووڈ کی وجہ سے ورچوئل ہوئی تھی، اور اس سے پہلے 2018 میں جو سمٹ ہوئی تھی، چوتھی سمٹ، وہ نیپال میں ہوئی تھی. اب اس کا ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ بھی بنگلہ دیش میں، یہ بھی یاد رہے، ڈھاکہ میں، اور اگلی جو سمٹ ہونی ہے وہ بھی بنگلہ دیش میں ہونی ہے. جی. تو بنگلہ دیش ایک لحاظ سے بڑا پیوٹ، بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اس بمسٹیک میں. لیکن آبویسلی اس میں 3 ساؤتھ جو سارک کے ممبر ہیں، 3 سارک کے ممبر وہ اس میں شامل نہیں ہیں، جن میں افغانستان، پاکستان اور مالدیوز ہے. ہم کو نکال کر باقی سارے سارک کے ممبرز میں شامل ہیں. اس میں نیپال، بھوٹان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا ہیں. تو اس کانٹیکس میں اگر دیکھیے تو بھارت کا فوکس بمسٹیک ہے، سارک نہیں ہے. جی. اس ملاقات میں یقیناً ڈاکٹر یونس نے سارک کی اس کے ریوائول کے لیے بھی بات کی، کیونکہ موری بنڈ ہو گئی ہے نا اپنا جو ہے سارک، تو اس کے ریوائول کی بات بھی کی ہوگی. کیونکہ اوریجنلی اگر آپ دیکھیے تو سارک بھی بنگلہ دیش ہی کا انیشیٹو تھا. جی. پریزیڈنٹ ارشاد حسین ہوا کرتے تھے اس زمانہ، 1985 سے پہلے کی وہ باتیں ہیں یہ. تو انہوں نے پروپوز کیا تھا، اور آئیڈیا یہی تھا کہ ریجن میں کس طرح انٹیگریشن کی جائے، اکنامک انٹیگریشن. لیکن میرا نہیں خیال کہ بھارت اس وقت انٹرسٹڈ ہے اس میں، سارک میں. وہ بمسٹیک پہ ہی فوکس کریں گے. گو کہ بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. لیکن اس ملاقات کے فوراً بعد بھارت کے فارن سیکرٹری نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا، ایڈریس کیا، اور اس میں کہا کہ جی ہم نے اور ایشوز کے ساتھ ساتھ جو بنگلہ دیش میں ہندو ہیں مائنورٹی، ان کا بھی معاملہ اٹھایا ہے. جی. تو ٹھیک ہے، اٹھایا ہے، اچھی بات ہے. بنگلہ دیش نے بھی اپنے جو ایشوز ہیں وہ اٹھائے ہوں گے. جو ٹیسٹا واٹر کا ایشو ہے یا اور بڑے ایشوز چل رہے ہیں، شیخ حسینہ کا ایشو ہے، اس کو واپس بھجوائیں، وہ تو سب سے زیادہ وہ امپورٹنٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے. کیونکہ ایک دفعہ دیکھیں نا، بھارت نے تو کہا تھا کہ انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، بالکل ہم تو ان سے انٹریکشن ہی نہیں کرتے، بلکہ یہ ملاقات پھر ہو گئی نا. اپنا دیکھیں نا، یہی ہوتا ہے. اس میں اتنے سخت بیانات نہیں دینے چاہیے کہ بعد میں آپ کو ان کو واپس لینا پڑے. تو آپ نے ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات کی، آپ کو خطرہ ہے کہ چین، اور ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ چٹاگانگ پہ اگر کوئی ایسی، دیکھیں سازشیں تو کریں گے بھارت کے لوگ، لیکن بنگلہ دیش کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چین اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان ایک دفاعی نظام، الائنس ہونا چاہیے، دفاعی معاہدہ ہونا چاہیے. آئی تھنک پاکستان at some stage would welcome that, but I am not sure about China. لیکن میں پھر وہی کہوں گا، کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو از دا آنسر. جتنے مسلمان ممالک کو سب مسائل درپیش ہیں، اس کے لیے کریسنٹ سیکیورٹی، اور بنگلہ دیش اور پاکستان شوڈ ٹیک دا لیڈ، اور بائیلیٹرلی شروع کریں، اور باقی آگے بھی بات بڑھے گی انشاءاللہ. بہت امپورٹنٹ ڈسکشن چل رہی تھی، انٹرسٹنگ بھی. پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. دیکھتے رہیے ڈیسائفر ود عبدالباسط.